السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ مطہرہ اور معززہ کے لیے ہے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المؤمنین امام المتقین
بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے نہایت واجب الاحترام بھائیوں، عزیز معززان، بزرگان، احباب گرامی قدر اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں سے 2 آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر رکھی ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے مؤمنین کے لیے ایک مثال ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مثالوں کے ذریعے سے بات کو آسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں بیان فرمایا کہ مثالوں کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھ آتی ہے، اس لیے انزل الناس منازلہم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بات سمجھانے کے لیے بندے کے لیول کی مثالیں دی۔ وہ لیول جو اس کی سمجھ میں آتا ہے، جو اس کی عقل میں آتا ہے، جو اس کی آبزرویشن میں شامل ہے، جو یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پوچھتا ہے اور جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بطور تمثیل اپنی مقدس ترین کلام کتاب اللہ میں نازل فرمایا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اس کلمے سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے جس کو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی فیوز و برکات کیا ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے مایوسیاں چھٹ جاتی ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں، مشکلات، مصائب، آلام، آزمائشیں وہ دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کلمے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آتی ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے انسان اللہ کی جنت کا وہ باسی بن جاتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے دنیا کے تمام لوگوں میں انسان ممتاز ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجامع الصحیح کی روایت ہے کہ جس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ کتنا اہم کلمہ ہے ہماری زندگیوں میں، اس کلمے کا کیا کردار ہے، اور اس کلمے کی انسان سے کیا تقاضے ہیں جو انسان نے پورے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو بھی بڑا واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ایمان کی پختگی ہمیں چاہیے ہے تو اس کلمے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے تمام تر علوم کو پورا کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کا ورد وظیفہ کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا، اس کو اپنا عقیدہ بنانا، اس کو اپنا ایمان بنانا، اس کو لیل و نہار میں اپنے شمار میں شامل کر لینا، اپنے شیڈول کا حصہ بنا لینا، یہ بہت اہم جز ہے کہ جس کا آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ عید البقرہ کی آمد ہے، جانور کی گردن پہ ہر بندہ چھری پھیرے گا، جانور کا خون بہانا ہمیں آسان معلوم ہوتا ہے، جس کو استطاعت میسر ہے وہ جانور ذبح کرے گا اور تصور کر لے گا کہ وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گیا، وہ سیرت ابراہیمی پہ چل کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز ہو گیا،
لیکن نہیں، اس قربانی سے پہلے عقیدہ توحید کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنا وہ بڑا اہم جز ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج تمام تر خامیاں انسانوں میں موجود ہیں، اور ان خامیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو وہ کر رہا ہے وہ کافی ہے، مزید نیکیاں اور عبادات، تقوی اور ایمان میں رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اسی لیے وہ اپنی جگہ پہ جامد اور منجمد بیٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم دیکھتے ہو جو اللہ رب العزت نے مثال دے رکھی ہے، کلمۃ طیبۃ، یہ مقدس ترین کلمہ جس کو تم لا الہ الا اللہ کے نام سے جانتے ہو، یہ کیا چیز ہے، کشجرۃ طیبۃ، گویا کہ یہ اس مبارک درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، زمین میں گڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے، اور اس کی فروعات اور اس کا پھل اور اس کا ثمر وہ اونچا بلند آسمانوں کی طرف ہے، اللہ کے حکم سے اس پہ بار بار پھل لگتا ہے، اس کے پھل کو ہمہ قسم کی بیماریوں سے اللہ رب العزت محفوظ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی مثال وہ تمہارے ایمان اور عقیدے کی ہے، کہ جس کی جڑیں وہ تمہارے دل میں ہیں، تمہارے ایمان کی جڑیں تمہارے دل میں ہیں، تمہارے عقیدے کی جڑیں تمہارے دل میں ہیں۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی مثال دے رکھی ہے کہ جس سے انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، نگاہ دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نگاہ دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں وہ دل میں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر عقیدہ اور ایمان وہ دل میں جگہ بنا لے اور انسان اس بات کو سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی الہی بار تعالی نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، روزی رساں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اکمل ہے، انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تو اللہ، کتابیں آسمانوں سے اتاری ہیں تو اللہ نے، بارشیں برساتا ہے تو اللہ، ایک ہی پانی سبز قسم کے رنگ کے مختلف پودوں کو، مختلف پھولوں کو، مختلف پھلوں کو ایک ہی زمین کے ذریعے سے سیراب کر کے پھول بناتا ہے تو اللہ، چنبیلی کھلاتا ہے تو اللہ، اس کو پھل بناتا ہے تو اللہ، اس میں ذائقے ڈالتا ہے تو اللہ، کیلے کو ذائقہ دینے والا اللہ، اس کو رنگ دینے والا اللہ، اس کو پکانے بنانے والا اللہ، سیب امرود انار انگور بنانے والا اللہ، وہ کون سا پیر ہے، وہ کون سا ولی ہے، وہ کون سا سائنٹسٹ ہے، وہ کون سا ترجمان ہے کہ جو یہ بات اس بات کا دعویٰ کر دے کہ فلاں پھل کو بھی میں نے بنایا، فلاں پھل کو بھی میں نے بنایا، فلاں پھل کو بھی میں نے بنایا۔ اللہ رب العزت ایک ہی پانی کے ذریعے سے، جب وہ امرود کو لگتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، کریلے کو لگتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ امرود میں مٹھاس کون پیدا کرتا ہے؟ کریلے میں کھٹاس کون پیدا کرتا ہے؟ بھنڈیوں میں تراوٹ کون پیدا کرتا ہے؟ آم میں مٹھاس اور چاشنی کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو کالی سیاہ رات میں، کالے سیاہ پہاڑی کے نیچے، کالے سیاہ رنگ کے کیڑے اور مکوڑے کو رزق پہنچاتا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، جس کو تجارت نہیں آتی، جس کو اڑنا نہیں آتا، جو کھیتی باڑی نہیں جانتا، جو کسی مل میں دکان پہ ملازمت نہیں کرتا، اس حقیر سے کیڑے اور مکوڑے کو رزق اللہ کی ذات پہنچاتی ہے۔ یہ عقیدہ اگر مومن کو سمجھ آ جائے تو لا الہ الا اللہ کا حقیقی مقصد پورا ہوگا۔
یہ تو عقیدہ نہ ہوا کہ میں لاہور چلا جاؤں تو اولاد مل جائے گی، میں پاک پتن چلا جاؤں 4 چھتر کھا لوں، سوٹیاں کھا لوں، چھڑیاں کھا لوں، بہشتی دروازہ کراس کر لوں، جنتی ہو جاؤں گا۔ اور نہیں بھائی، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کی جڑیں دل میں مضبوط نہیں ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی، تیل کے دیوے چڑھاوے پہ چڑھا دیے، تھوڑی سی مشکل پریشانی آئی، ہاں فلانے پیر کے دربار پہ چلے جاؤ، نمک چاٹ لو، پریشانی دور ہو جائے گی، تلخی دور ہو جائے گی، زندگی کی کڑواہٹ دم توڑ جائے گی۔ اور نمک پیدا کیا تو اللہ نے، پیر کو پیدا کیا تو اللہ نے، دھرتی کو پیدا کیا تو اللہ نے، اس مردہ پیر کی قبر کو بنانے کے لیے اشخاص کو اس طرف مبعوث کیا تو اللہ نے۔ اب جب اس کو دفن کر دیا گیا، اللہ کا بنایا گیا نمک، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ وہ اٹھاتا ہے، وہاں پہ جا کے رکھتا ہے، دوسرا بندہ جا کے چاٹتا ہے۔ عقیدے کا ذوف چیک کریں، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دی ہے، اس کی وجہ سے مجھے شفا مل رہی ہے۔ وہی نمک گھر میں پڑا ہے، کہتا ہے اس سے شفا نہیں ملتی۔ کہتا ہے جو بندہ عمرے پہ نہیں نہ جا سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا، وہ سندھ میں چلا جائے، نوری پوری سرکار کے گندے پانی کو پی لے، وہاں کا طواف کر لے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ غریبوں کا حج جو ہے وہ 10,000 میں ہو جاتا ہے۔ سندھ چلے جاؤ، حج کرو۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان۔ کہتا ہے گھوڑے کے نیچے سے گزر جاؤ، آسمان کی بلندیاں مل جاتی ہیں۔ دیکھا تو نہیں ہے کوئی بلند ہوتا، پھر ذلیل ہوتی دیکھے ہیں ہر سال محرم میں جا کے۔ او بھائی، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ تم جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو اور ساتھ تکبیر کہتے ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بسم اللہ ہے، یا اللہ نام بھی تیرا، اسم بھی تیرا، آغاز بھی تیرے نام سے، اور یہ تیرے نام کا جانور ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن تمہارا جانور ذبح کرنا کس کام کا اگر تمہارے عقیدے کی، ایمان کی اصلاح ممکن نہیں ہے؟ اور پہلی صفوں میں، چوتھی صفوں میں کھڑے ہو کے اگر تمہیں کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کبھی کبھار، اگر روزانہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ کے عہد باندھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تعریفیں ساری تیری ہیں، کبریائی ساری تیری ہے، بڑائی ساری تیری ہے، عظمت ساری تیری ہے، بزرگی ساری تیری ہے، الرحمن الرحیم، مہربانیاں ساری تیری ہیں، کرم نوازشیں ساری تیری ہیں، احسانات سارے تیرے ہیں، انعامات سارے تیرے ہیں، نوازشات ساری تیری ہیں، اکرامات اور عطائیں تیری ہیں۔ مالک یوم الدین، یا اللہ مالک تو ہے، قیامت کے دن کا وارث تو ہے، یا اللہ فیصلے کرنے والا تو ہے، محشر بھی تیرا، پیغمبر بھی تیرے، حوض کوثر بھی تیرے، انعامات بھی تیرے، فیصلے بھی تیرے، مرضیاں بھی تیری، اختیارات بھی تیرے۔ نماز میں تم وعدہ کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہو، فلانے کے نام کی نیاز دے دو، فلانے کے نام کی نظر چڑھا دو، فلانے کے دربار پہ چلے جاؤ، فلانے کی بارگاہ میں چلے جاؤ، فلانے کے نام کا جا کے چڑھاوا چڑھا دو، فلانے پیر سے جا کے لکھا لکھایا تجویز باندھ لو، تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا، تمہارا وہ کام بھی ہو جائے گا۔ یا تمہاری نماز کا دعویٰ جھوٹا ہے، یا باہر نکل کے تم جو کر رہے ہو وہ جھوٹا ہے۔ نماز کا دعویٰ اس لیے جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ محمد عربی کے الفاظ ہیں، یہ ابوبکر و عمر کے الفاظ ہیں، یہ حیدر کرار کے الفاظ ہیں، عثمان ذو النورین کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے الفاظ ہیں، عشرہ مبشرہ کے الفاظ ہیں، بدری صحابہ کے الفاظ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب میں اتارے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اتارے، جو اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں اتارے، قرآن کے آغاز میں اتارے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ 7 آیات اللہ نے اتاری جن کو بار بار روٹیٹ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، ریسائٹ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، پڑھنا اور دہرانا ہے۔ عقیدے کی اصلاح، ایمان کی اصلاح، عقیدے کی درستگی اللہ نے ان 7 آیات میں باندھ کے رکھ دی ہے۔ اگر تمہیں ان آیات کا مفہوم ہی سمجھ نہ آیا، او میرے بھائی تیرے صدقے کس کھاتے، تیری سخاوتیں نظریں نیازیں کس کھاتے، تیرے خون بہانا کس کھاتے، تیرا عید منانا کس کھاتے؟ تو اپنے عقیدے کا، ایمان کا جائزہ تو لے۔ نماز میں تو کہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، اصلھا ثابت نہیں ہے، دل میں ایمان کی جڑیں نہیں ہیں،
عقیدے کی جڑیں نہیں ہیں، قرآن کریم پہ یقین نہیں ہے، حدیث رسول سے تمسک نہیں ہے، جڑے نہیں ہو، نماز میں کہنے کے باوجود اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم 4 رکعتوں میں پڑھا، پھر دن کی ظہر کی 12 رکعتوں یا 10 رکعتوں میں پڑھا، عصر کی 4 فرضوں میں پڑھا، مغرب کی 3 فرضوں میں کہا، عشاء کے 4 فرضوں میں کہا، سنتوں اور نفلوں میں کہا، وطروں میں کہا، تراویحوں میں کہا، نفلوں اور تہجدوں میں کہا، اشراقوں اور چاشتوں میں کہا، لیکن دل میں اس کی جڑیں مضبوط نہیں تھی۔ تو نے قرآن کو نہیں کھولا، تو نے حدیث کو نہیں سمجھا، تو نے حدیث کو قبول نہیں کیا، اور تو نے اپنی مرضی سے مولوی اور مفتی کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو تو مانا نہیں ہے۔ بینک میں جائے نا، سائیں جانے نہیں دیتے، وہ سر میرا اکاؤنٹ ہے، وہ کہتا ہے تھے اٹھو جا، کہتا ہے یار مسئلہ کیا ہے، کہتا ماسک تھی، کہتا ہے نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، انسٹرکشن پڑھو نا ذرا، ماسک کے بغیر سروس مہیا نہیں کی جاتی۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا بھائی؟ تو بندہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ کہتا ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں بغیر ماسک کے بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں، بڑا سیانہ ہے، پیسے کٹانے نے نا بہت سیانہ ہے، کہتا ہے یہ یہاں پہ بکتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی، وہ 10 والا ماسک 30 میں دیتا ہے، یہ لے لیتا ہے، کیوں؟ وہ جو لکھا گیا اس پہ عمل کرنا ہے، ورنہ کام نہیں بننا۔ اور تمہیں ہدایت نہیں آئی تو قرآن پڑھنے کی نہیں آئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے نبی کی حدیث کی نہیں آئی، تم ڈرتے ہوئے قرآن و حدیث کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اہدنا الصراط المستقیم قبول نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اصلھا ثابتن، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، زمین میں گڑی ہوئی ہیں، بالکل کھجور کے درخت کی طرح۔ ایمان اور عقیدے کی جڑیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دل میں جوڑ دیا ہے، دل کے اندر پیوست کر دیا ہے۔ اگر یہ دل کے اندر موجود ہوں، پھر آسیہ کے جسم کو 2 لخت کر دیا جائے فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ جسم کے اندر موجود ہوں، حضرت بلال حبشی نام لینا آسان ہے، تذکرہ کرنا آسان ہے، اللہ کی قسم تپتے صحراؤں پہ لیٹے ہوئے ہیں، سینے اور چھاتی کے اوپر بھاری بھرکم گرم پتھر ہیں، سحر دوپہر کا ٹائم ہے، تمہارے سکھر سے زیادہ گرمی ہے، اور وہ مدینے اور مکے کے علاقے، مکے کے تپتے صحراؤں پہ اس کالے بلال حبشی کے ہونٹوں کو سوجتا ہوا صحابہ کرام دیکھتے ہیں، اس کا منہ بھی خشک ہے، حلق بھی خشک ہے، وہ صحابی رسول جس کے دل میں ایمان کا تنا جگہ پکڑ گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی، اس نے عہد 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 کا وظیفہ نہیں چھوڑا۔ بھائی میں اس جمعے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تمام دلائل کے ذریعے سے کہ تمہاری قربانیوں کا تب تک کسی کی قربانی کا فائدہ نہیں جب تک اس کا ایمان عقیدہ اصلاح والا نہیں۔ کتنے ایسے سادہ لو بندے ہیں جنہوں نے جمعے کا خطبہ سننے کے بعد باہر نکلتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنا ہے کہ ایک مولوی کی تقریر سنی تھی، اس نے کہا تھا بس اللہ کو مانو، یہ کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، الفاظ بڑے پیارے منہ میں آئے تھے، حیا کر گیا ہوں ممبر رسول کی، چھوڑ دیا میں نے اسے۔ او بھائی اللہ کو ہی ماننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جتنے انبیاء بھیجے گئے، جتنے رسول بھیجے گئے، تمام تر انبیاء کا، رسولوں کا ورد وظیفہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، اور عیسیٰ وہ روح اللہ ہے، ہاں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کو بھی اس لیے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور یہ اللہ کی بات تمہیں بتاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کو تسلیم اس لیے کرنا ہے، وہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کی خلیلی کی وجہ سے ابراہیم سے محبت کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل سے محبت کا درجہ اس لیے ہے، اپنے جانوروں کی گردنوں پہ چھری اس لیے چلانی ہے، اسماعیل اللہ کے نام پہ کٹنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ کیٹیگری اس کو رسالت و نبوت نے مزید ممتاز کر گئی ہے، اس لیے اس سے محبت کرنی ہے اور اس سنت کو تازہ کرنا ہے۔
لیکن اس بات کو ذہن میں جگہ نہیں دینی، اس بات کی سمجھ نہیں آنی۔ کیوں بھلا؟ دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ اور بھائی جب تک دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہ ہوئی، میں تمہیں اللہ کی قسم منظر نہیں سمجھا سکتا کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر، اور ایک ہی زبان پہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے باپ کو نہیں پکارا، دادے کو نہیں پکارا، انبیاء کو نہیں پکارا، اتقیاء کو نہیں پکارا، زہداء کو نہیں پکارا، علماء کو نہیں پکارا، اللہ کے سوا کسی کا ورد وظیفہ جاری نہیں کیا، اللہ کے دیے گئے لفظوں کے ساتھ اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اور وہ الفاظ کہ جو اتنے مٹھاس والے، ہمارے جمعے کا مین مرکز جو الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الا انتا، تو معبود حق ہے، تو خالق و مالک ہے، تو روزی رساں ہے، تو جانے بچانے والا ہے، تو سب کچھ بنانے والا ہے، الا انتا سبحانکا، تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، خامی سے پاک ہے، برائی سے پاک ہے، کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ سبحانکا، تیری ذات بڑی بلند ہے، الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین، یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ حضرت یونس کی عاجزی ہے۔ میرے بھائیو، میں نے 70 لاکھ کا بکرا ذبح کیا مولوی صاحب، میں نے 2 لاکھ کا بیل ذبح کر دیا، عقیدہ کیا ہے تیرا؟ اور عقیدہ کیا ہے تیرا؟ اور تو وہی ہے نا جو گاڑیاں تیار کر کر کے کہاں نہیں جاتا؟ تو گھوڑے پہ چڑھاتا ہے۔ اور ذرا پیر نصیر الدین نصیر کی تقریر تو سن کے دیکھ، اللہ کی قسم جتنا کھول کھول کے عقیدہ اس نے بیان کر دیا، اتنا تو ہمارے مولوی بیچارے نہیں بیان کر پائے۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی، کیوں؟ دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، صحیح البخاری کا ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ فتح مکہ کا موقع تھا، سن 8 ہجری کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبوب ترین فوج کو، صحابہ کرام کو لے کے فتح مکہ پہ غزوہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں پہ راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا۔ یہ وہ مکہ تھا جس کی گلیوں میں صحابہ کرام پہ ظلم کیے جاتے تھے۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں پہ مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہ تھی۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ نہ کر پاتے تھے۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسے جاتے تھے، مجنون کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، کاہن کہا جاتا تھا۔ یہ وہ مکہ تھا کہ جس مکے نے آسیہ کو کٹتے دیکھا تھا، خبیب کو سولی پہ چڑھتے دیکھا تھا۔ یہ وہ مکہ تھا جو ظالموں کی اماجگاہ تھی، جہاں پہ اللہ کے گھر میں لات کو پوجا جاتا تھا، منات کو پوجا جاتا تھا، حبل کو پوجا جاتا تھا۔ پاکستانیوں، بنگلہ دیشیوں اور انڈیا کے لوگوں کی طرح کہا جاتا تھا، لات اولادیں دیتا ہے، منات روزیاں دیتا ہے، حبل فلانے کام کرتا ہے، یغوث اللہ کا چہیتا ہے، یعوق اللہ کا محبوب ہے، ود اللہ کا پیارا ہے، سوا فلانے فلانے کام کرتا ہے، نصر فلانے فلانے کام کرتا ہے۔ ان کو پوجا جاتا تھا، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان کے لیے سجدے کیے جاتے تھے، ان کے لیے میلے لگائے جاتے تھے۔ حج کا موقع آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ وہ ظالم تھے جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو ننگا کیا کرتے تھے، مردوں کو ننگے طواف کرنے پڑتے، عورتوں کو ننگے طواف کرنے پڑتے تھے۔ یہ وہ مکہ تھا کہ جس کو تباہ کرنے کے لیے جب ابابیل کے لشکر کو بھیجا گیا، ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، اس کے ظالموں نے پھر بھی اللہ کو ماننے سے انکار کیا۔ پھر جہاد کا آغاز ہوا، پھر تلوار اٹھائی گئی، پھر غزوے کے لیے رسول عربی میدان میں اترے، پھر صحابہ کرام کی شجاعت زمانے نے دیکھی۔ آج مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک علم بھی تھا اور تلوار بھی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر تلوار مارتے، لات کو زمین پہ گرایا، ٹوٹے ٹوٹے کیا،
منات کو توڑا، عزا کو توڑا، حبل کو توڑا، یغوث کو توڑا، یعوق کو توڑا، ود، سبا، نصر کو توڑا، ان کے ٹوٹے باہر پھینکوائے، مکہ کو صاف ستھرا کیا، حرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام لینے کے لیے پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ جب بھی خطبے کا آغاز کرتے آپ نحمدہ سے آغاز کیا کرتے تھے، ان الحمدللہ سے آغاز کیا کرتے تھے۔ آج فتح کا موقع، اللہ کا گھر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے اس مقدس موقع پہ اپنے خطبے کا آغاز فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے۔ مکے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی، مکے کے بچے سہمے اور سپٹے کھڑے تھے، مکے کے تمام لوگ سر جھکا کے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ جنگل کا دین نہیں ہے، یہ فوبیا کا دین نہیں ہے، یہ تشدد کا دین نہیں ہے، یہ ظلم کا دین نہیں ہے، یہ بغاوت کا دین نہیں ہے، یہ کسی جھکے ہوئے سر کو قلم کرنے کا دین نہیں ہے۔ جس طرح یوسف نے اپنے ظالم اور مکار بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب، آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا بیٹا، تم تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے مظلوموں پہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے میدانوں میں نکل کے مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوششیں کی تھی، فلانے کو معافی نہیں ہے۔ یہاں پہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کا نام اکرمہ ہے، اکرمہ نے اپنے نام کا چرچا سنا، اکرمہ کے پروانے جاری ہو گئے قتل کے، اکرمہ دوڑا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے عزم کر لیا میں اس کے ہاتھ سے نہیں مروں گا بلکہ میں دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا، منزل کا تعین نہیں ہے، کس کے پاس جانا ہے پتہ نہیں ہے۔ حجاز میں ساحل سمندر پہ پہنچ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چلنے لگی، جیسے ہی ذرا آگے پہنچی ڈولنے لگی، تھرتھرانے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ اکرمہ کہتے ہیں میری کمر اور میری پشت وہ ملاح کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، میں نے ملاح کی طرف دیکھا، ملاح کے ماتھے کے اوپر پریشانی کے آثار نظر آئے، میں نے لات کو پکارا، میں نے منات کو پکارا، میں نے حبل کو پکارا، میں نے یعوق کو پکارا۔ ادھر میں پکارتا جا رہا تھا، ادھر بوڑھا ملاح میری طرف دیکھ کے مجھے مخاطب ہوا، اس نے کہا اخلصوا لہ الدعاء، اپنی دعا کو خالص کر لے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے اپنی دعا کو خالص کرنے کے لیے دو معبودوں کو چن لیا، میں نے کہا جب سے پیدا ہوا تمہارے نام کی نظریں چڑھائیں، تمہارے نام کی نیازیں چڑھائیں، گھر سے چوریاں کر کر کے تمہارے لیے دیے جلائے، لوگوں کو میں نے اس بات پہ مجبور کیا تمہاری تعظیم کی جائے، تمہارے نام کی جنگیں میں نے لڑی۔ اکرمہ بیان فرماتے ہیں اب جب میں نے ملاح کو دوبارہ دیکھا، وہ میرا کندھا تھپ تھپا رہا تھا، میں نے مڑ کے اس کی طرف غصے سے دیکھا، اس نے مجھے کہا اخلصوا لہ الدعاء۔ کہتے ہیں میں نے صرف ایک عزا کو پکڑ لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اب میں عزا کو پکارتا، عزا آج تو ہے، مجھے سمندر کی لہروں سے بچا، محمد کی فوج سے بچا لے، ساری زندگی تیرے نام کے لیے جنگ لڑوں گا، تیرے علم کو بلند کروں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کہتے ہیں اتنے میں اس نے ملاح نے دوبارہ کندھا تھپ تھپایا، اس نے کہا جوان وقت بڑا تھوڑا ہے، سمندروں کی لہروں سے لڑتے لڑتے میری کمر پشت دوہری ہو گئی ہے، میں بڑھاپے کا شکار ہو گیا ہوں، میرے باپ دادا بھی سمندر میں کشتی رانی کشتی بانی کیا کرتے تھے، میں اپنے باپ دادا کے پیشے کو سنبھالتے ہوئے کشتی بانی عرصہ دراز سے کر رہا ہوں، لیکن جوان میں نے دیکھا ہے سمندر کی لہروں کو اگر کوئی سپوتاز کر سکتا ہے، اگر کوئی ان کو گرا سکتا ہے، اگر کوئی ان کو پچھاڑ سکتا ہے، وہ محمد کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل، کوئی یغوث، کوئی یعوق سمندر میں کام نہیں آتا۔ اکرمہ کہتے ہیں میری آنکھیں بہہ پڑی، میں نے کہا یا اللہ آج اگر تو مجھے سمندر کی اس مضطرب لہروں میں سے نکال لے گا، بچا لے گا، تلاطم خیز موجوں سے بچا لے گا، یا اللہ میں باہر نکلوں گا، محمد عربی کا غلام بنوں گا، تیرے نام کی جنگیں لڑوں گا، تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں گا، خدمات پیش کروں گا، سابقہ سارے گناہوں کو انشاءاللہ دہرانے کی بجائے ان کو ختم کرنے کا پوری طرح عزم رکھتا ہوں اور ختم کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے جو اسلام کو نقصان پہنچا
پہنچائے ان کے بدلے چکانے اور ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکرمہ کہتے ہیں مجھے رب نے بچایا، میں محمد عربی کے پاس پیش ہوا، میں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ مجھے اللہ کی قسم اپنی سابقہ زندگی پہ ہنسی بھی آتی ہے، پچھتاوا بھی آتا ہے۔ میں اپنے ہی طریقے سے نبیذ سے کھجوروں سے بت بناتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، پوجا پرستش کرتا تھا، جب بھوک لگتی تھی اس کو کھا لیتا تھا، جب دوبارہ عبادت کی ضرورت پڑتی پھر بت بنا لیتا تھا۔ لیکن حقیقی ایمان، حقیقی عقیدہ وہ لا الہ الا اللہ والا ہے جو مجھے سمندر کی لہروں میں سبق آیا ہے۔ آج بیچارہ سادہ مسلمان ابھی اٹھ کے جائے گا نا، کپڑے جھاڑ دے گا سارے، اس کو صحیح بخاری کی حدیث بھول جائے گی، اس کو قرآن کی آیات بھول جائیں گی، اس کو نماز کا جو میں نے ذکر کیا ترجمے کا اس کو وہ بھول جائے گا۔ کیا یاد رہے گا؟ پانچ تن سنکال فلانا تے فلانی سرکار فلانا تے فلانی سرکار فلانا۔ او بھائی خدا کا نام ہے، ہوش کے ناخن لو اور اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کر لو۔ میں ایک بات ذرا واضح طور پہ کہہ دوں، یہ بات میں پنجابی میں کہتا ہوں، تو انہوں کسی نے ٹمبے مار کے مسلمان نہیں کرنا، یہ ہدایت اتوں آنی ہے، سمجھ آئیے؟ یہ ہدایت آسمانوں سے آنی ہے۔ یہ میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، 26 بھی اسی کے بارے میں ہے۔ یہ اگر دل میں ایمان کی جڑیں بن گئی نا، اور بھائی اگر تمہارا رب تمہیں اولاد نہیں نہ دیتا، لاہور والا دیتا ہے، تو اس رب کا کام کو نہیں بنتا تمہاری زندگی میں، کیا لینے اس کو بلاتے ہو؟ اور نمازوں کا بھی تمہاری زندگی میں اثر نہیں پڑتا، فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اگر تمہیں تمہارا رب وہ پریشانیوں اور مسائل سے نہیں نکالتا، پھر اس رب کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنا ایمان چیک کر یار، عقیدہ کہتا نہیں مولوی صاحب تسی غلط کر رہے ہو، کی غلط کر رہے ہو؟ اسی کہنے ہیں اللہ بھی دیندا ہے وہ بھی دیندا ہے، اللہ دو ہیں، کہتا نہیں اللہ ایک ہے، پھر وہ بھی کیسے دیتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے انہوں دیتا ہے تو وہ سانوں دیندا ہے، جڑے اللہ نے انہوں دیتا ہے وہ تانوں نہیں دیندا، وہ اللہ ناانصافی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تم سے ظلم کرتا ہے۔ اچھا اللہ کو تم پہ رحم نہیں آتا، وہ مردے کو تم پہ رحم آتا ہے، مردے کو رحم آتا ہے جس کو سنتا بھی نہیں ہے، جو بول کے نہیں بتا سکتا میری فلانی پراپرٹی بھی اس کو دے دو، جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چھاؤں میں کر دو بھائی دھوپ پڑ رہی ہے میری قبر پہ۔ تو خدا را اپنی ایمان اور عقیدوں کی اصلاح کریں۔ میں سال میں ایک دفعہ ضرور ذکر کرتا ہوں، ایک قادیانی شخص جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایمان کو سلامت رکھے۔ تو ان کو نا یہ ایک مسجد ہے یہاں پہ قریب، وہ لے گئے، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ریاض الجنہ، جمعہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا وہ ابا جی کی قبر تے طواف کریے۔ اس نے کہا کس چیز کا؟ اس نے قبر پہ دعا کرنی ہے۔ اس نے کہا قبروں شبروں والا چکر نہیں ہے، میں مرزائیت سے مسلمان ہوا ہوں، سمجھ آئیے؟ تو میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے قبروں پہ جانا ہے، قبریں تو ادھر بھی بہت تھی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے سیدھا سیدھا اسلام سکھا جو قرآن و حدیث میں ہے، ورنہ رہن دے مہربانی کر۔ دھکے دے کے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی کہ تو گمراہ آدمی ہے یار، تو پہلے ہی ٹھیک تھا، اب تم مزید بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ تو بھائی یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ میرے بھائیوں، جتنے ہمارے ہاں، دیکھو میری بات سنیں،
کچھ ساتھیوں کا ذہن نا بڑا مطلب سطحی سا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اولیاء کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اولیاء کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کوئی توہین نہیں ہے بھائی، توہین تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا وہ فلانا دے سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے۔ خود ذرا غور کرو، ہم کہیں کہ پیر صاحب نہیں دے سکتے، کہتا ہے بےزتی ہو گئی پیر صاحب دی، توہین، گستاخ۔ تو میں پوچھوں کدھر جا رہے ہو، کہتا ہے فلانے دربار پہ، کیا لینے، کہتا ہے مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بڑی سرکار تے جا کے چولہا نہیں دیکھ دے ساں مریض ٹھیک ہو جاسی، گھر آ جاسی۔ تو میں نے کہا شفا کا خزانہ بڑی سرکار کے پاس ہے، کہتا ہے نہیں، ہاسپٹل کی مسجد میں نہیں گیا، محلے کی مسجد میں نہیں گیا، دعا نہیں کی، بے نمازی آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، استنجے کا نہیں پتہ اس کو، بس کڑا پہن لیا، سمجھ آ گئی کہ لو جی دیکھ چڑھا سا ٹھیک ہو جاسی۔ واپس آئے 3 دن بعد پوچھ لو ہاں جی ٹھیک ہو گیا، کہنا نہیں فوت ہو گیا۔ کی بنیا بڑی سرکار تے دیکھ بھی ضائع ہو گئی، بندہ بھی فوت ہو گیا تو ادھر ہی ہو جانا سی، 5000 کی دیکھ دینے کیا فائدہ ہوا 8000 کی۔ تو کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو اللہ کی مرضی، فوت ہو جاتے اللہ کی مرضی، ٹھیک ہو جاتے دیکھا بڑی سرکار دا کام کیسا، تو تسی مانتے نہیں نا، تو انہوں نے شفا ملنی۔ اور میرے بھائیوں، انبیاء سے زیادہ کسی کا مقام ہے، اللہ رحم کرے، ایسے ایسے فلسفے جب میں خطبہ بیان کرتا ہوں نا تو پھر میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ان لوگوں نے جگاڑ لگانے کے لیے یہاں تک تقریریں کی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں کہ انبیاء سے اولیاء کی شان زیادہ ہے۔ انبیاء سے نہیں مولوی صاحب، دیکھو نبی دی شان زیادہ کہ ولی دی۔ پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ذوالقرنین والا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے وہ دیکھو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا قرآن پاک میں، باقی سارے ولی چل کے انبیاء کے پاس گئے ہیں، وہ سارے ولی چل کے سارے انبیاء کے پاس گئے ہیں، وہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل قبول کرنی ہے، باقی دلیلیں قبول نہیں کرنی۔ اور بھائی یہ کوئی دین نہیں ہے مرضی کا، من چاہا پسندیدہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم لاہور پڑھتے تھے تو جب کبھی ہم جاتے تھے نا درباروں پہ، ہم جاتے تھے وزٹ کرتے تھے، بڑے رنگین مزاج لوگ تھے ہم، تو وہ روٹی کے اوپر نان کے اوپر وہ حلوہ لگا کے دیتے تھے، تو یقین کریں وہاں پہ دھیگا مشتی ہوتی تھی وہ ایک نان لینے کی۔ تو ہمارا ایک لڑکا تھا بڑا جوان پہلوان ٹائپ کا ہوتا تھا، وہ بعض دفعہ کسی بندے کو بلاتا گل سنو نان کنے دا ہے، اس وقت میرے خیال 12 روپے کا 10 روپے کا تھا، 5 سال پہلے کی بات۔ تو اس نے کہا 12 دا نان ہے تو 6 دا حلوہ، 18 روپیہ پیچھے بندے مارن ڈے ہو یار، اے 20 روپیے پھڑ تو جان بچا سائڈ تے ہو جائے۔ وہ کہتے تھے نہیں یہ نیاز کا ہے اس لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائیوں عقیدے کی اصلاح کر لیں، ایسے نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارا سامنا ہو اور پھر آنکھیں نہ ملائیں۔ اچھا ہم تو بات پھر بھی اللہ کی کتاب سے کرتے ہیں نا، یہ تو قیامت والے دن بھی ہونی ہے، اللہ کا کلام ہے نا، ختم تو نہیں ہو سکتا، یہ تو قیامت کو بھی انشاءاللہ گواہی دے گا، یہ تو قبر میں بھی کام آئے گا۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس تو انشاءاللہ قرآن کریم کی دلیلیں موجود ہوں گی۔ وہ بھائی جان دل کو مطمئن کرنے والوں، تم کیا کرو گے وہاں پہ؟ تو کسی کو ہٹ نہیں کیا جا رہا، کسی کو شرمندہ نہیں کیا جا رہا، لیکن عید ہے، مجھے فکر ہے اتنی مہنگائی میں ایسے نہ ہو کہ آپ کا لاکھ روپے کا بکرا ضائع ہو جائے، صرف آپ کو گوشت ہی بچے۔ وہ بھی کچھ لوگوں کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے، پیٹ کا السر وغیرہ ہوتا ہے تو کھا ہی نہیں سکتے، تو فائدہ کیا ہوا جانور ذبح کرنے، ثواب بھی گن نہیں، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو عقیدہ ٹھیک کریں، عقیدہ ایمان ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ صرف نماز کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں کہ نماز میں آپ کہتے کیا ہیں۔ جب آپ نے نماز کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا نا ساری نماز کا، تو انشاءاللہ آپ کو عقیدے اور ایمان کی سمجھ آ جائے۔ اور یہ سب سے بڑا اصول اور کلیہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوچھیں کسی بھی مولوی سے جا کے، اور مولوی صاحب کی لڑائی دیکھیں ذرا، مولوی صاحب کا تل ملانا دیکھیں، مولوی صاحب کے چہرے پہ رنگوں کا آتا جاتا سیزن دیکھیں، پھر سمجھ آئیے۔ وہ آپ کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ثابت نہیں کر کے دے گا، اللہ کی قسم نہیں دے گا۔ میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بن رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم نہیں ثابت کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے طریقوں سے نماز پڑھتے تھے۔ کتنا بڑا الزام ہے، کہتے ہیں کہ اُدّا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ایدّا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا وہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے، یا پھر بہت بڑا بہتان اور الزام ہے جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کنفیوز کیا کہ ادھا لال ہزار اونچ پڑھے تھے، ادھا لال ہزار انچ پڑھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوژن کے لیے تو نہیں آئے بھائی، زندگی کو آسان بنانے کے لیے آئے۔ یہ کون سی آسانی ہے کہ ادھا بھی پڑھی، ادھا بھی پڑھی، ادھا بھی بن کے پڑھ لو، اتنے کر لو، تھلے کر لو، چھڑ دو،
اے گڑی گل ہوئی، یہ نماز نہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چیز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ پھکی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ٹوٹکا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھدو ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو لگایا جا رہا ہے چونا اور آپ لگوا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ نے پچھتانا ہے کہ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی، تو اس وقت نہیں ہونا، یہ وقت کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان عقیدے کی اصلاح نصیب فرمائے۔ اگر کہیں میرے دل میں یا ہمارے میں سے کسی کے دل میں یہ ملال یا پریشانی آئے کہ یار یہ باتیں تو دیکھیں نا میرے خلاف شاید ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس عقیدے اور ایمان کی سلامتی اس بندے کو دے دے۔ وہ بندہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا، قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ اس نے نماز کا ترجمہ نہ پڑھا نا، اب جا کے پڑھنا ہے، اس نے نہیں پڑھنا کہ کہیں ٹھیک نہ ہو جائے، ڈر گیا نا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ترجمہ پڑھو گے ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ٹھیک تھے نہیں ہونا، پڑھنا کیوں ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو پڑھ لیں، نماز کا ترجمہ پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔